بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عامر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آل راؤنڈ انفو۔ میں اکثر چہرے دیکھتا ہوں، بچوں سے لے کر بڑوں تک، رنگ ان کے پیلے، مزاج ان کا غسیلا، اکھڑے اکھڑے ہوئے سے، بات سننے کو تیار نہیں۔ یہ جس کیفیت میں جی رہے ہیں، اسی کیفیت کو کہتے ہیں موڈ ڈس آرڈر۔ اس کی وجہ ہے سٹریس اور ڈپریشن۔ اس سے نکلنے کا راستہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے کے بعد بتلاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن کو موسٹ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، کچھ عرصہ پہلے مجھے دوست کی دعوت پر ان کے گاؤں جانا ہوا۔ مین سڑک سے اتر کر جب ہم ایک کچے راستے پر ہو لیے تو ہر طرف سرسبز لہلہاتے کھیت، سرسوں کے پیلے پھولوں سے لدے ہوئے، ٹیوب ویل کا صاف شفاف پانی کھالوں میں بہہ رہا تھا۔ وہاں سے پانی پیا، تھوڑا آگے گئے تو 70-80 مکانوں پر مشتمل آبادی نظر آئی۔ دوست نے کہا، یہ ہمارا گاؤں ہے، یہ تمام مکانات ہمارے ہیں، یہ خاندان کے ہیں، ان میں میرے دادا اور ان کے 2 بھائیوں کی فیملیاں آباد ہیں۔ اتنے میں ہم ایک بڑی حویلی کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ اندر داخل ہوئے، صحن کے درمیان چارپائی پر بڑی پروقار شخصیت کے بزرگ بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا، کون ہیں؟ دوست نے بتایا، یہ میرے دادا جی ہیں، یہ سب کے بڑے ہیں اور پورے خاندان والے انہی کی بات کو فیصلہ کن جانتے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور قریب ہی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا، جبکہ میرا دوست کھانے کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ میں نے دادا جی سے پوچھا، دادا جی، اس ٹیکنالوجی کی دور میں جہاں انٹرنیٹ، 3G 4G اور اب تو 5G موبائلز، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، الیکٹرک کارز، بلٹ ٹرینز، جیٹ طیارے، ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹرز اور اوون جیسی سہولیات موجود ہیں، شہروں سے دور جہاں ان سہولیات کا نام و نشان تک نہیں اور بجلی اور گیس تک نہیں، اس طرز زندگی پر احساس محرومی تو محسوس کرتے ہوں گے اور آپ ٹینشن تو لیتے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی دادا جی مسکرائے، حقہ سائڈ پر رکھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے، وہ آنکھیں جن میں بلا کا اعتماد اور گہری جھیل سے سکون اور اطمینان تھا۔ کہنے لگے، بیٹا، اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ کچھ ظاہری، مثلا روٹی، کپڑا، مکان، پانی اور ہوا، اور کچھ باطنی، مثلا اتفاق، اتحاد، مروت، احسان، ایثار، خوش مزاجی وغیرہ۔ اب روٹی کو ہی لے لو۔ گھر کی چکی پر پسا ہوا گندم کا آٹا، خالص دودھ اور لسی اور دہی، خالص گھی اور مکھن، دیسی انڈے، دیسی مرغی کا گوشت، دیسی بکرے کا گوشت، خود شکار کی ہوئی دریائی مچھلی، تیتر اور بٹیر، گھر کی سلاد، گاجر، مولی اور شلجم، پیاز، ٹماٹر۔ کپڑا لے لو، کم قیمت سہی پر عمدہ، ڈھیلا ڈھالا اور صاف ستھرا۔ مکانوں کو لے لو، کچے ہیں پر کشادہ اور ہوادار ہیں، تاثیر ان میں یہ کہ سردیوں میں یہ گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے ہیں۔ پانی کو لے لو، نلکے اور ٹیوب ویل کا، انتہائی خوش ذائقہ، طاقتور اور ہاضمے دار، اور ان کی تاثیر بھی گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم محسوس ہوگا۔ آب و ہوا کو لے لو، شہروں کی فضا انتہائی آلودہ، جبکہ یہاں دیکھو، سانس لو، محسوس کرو، بدن تو بدن، روح تک کو فرحت محسوس ہوگی۔ اب باطنی ضروریات کی طرف آؤ۔ اتفاق اور اتحاد کو ہی لے لو۔ میں اور میرے 2 بھائیوں کے اہل و عیال،
ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، سب کام مل جل کر کرتے ہیں، خوشی اور غم میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل جل کر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی اکٹھے پڑھتے، اکٹھے مدرسہ جاتے اور اکٹھے ہی کھیلتے ہیں۔ ہم میں ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ۔ ہمارے لوگ انتہائی خوش مزاج اور مروت کرنے والے ہیں۔ دادا جی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بتاؤ کیا اب بھی احساس محرومی اور ٹینشن کی کچھ گنجائش باقی ہے؟ رکے اور پھر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولے، بیٹا ہم تو اس پاک ذات کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے جس نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ مسلمان کے گھر اور مسلمان ملک میں پیدا کیا، ہر طرح کی ضروریات پوری کی اور امن سے رکھا۔ اتنے میں دوست نے آواز لگائی کہ کھانا دسترخوان پر لگ چکا ہے۔ ہم نے کھانا کھایا، دادا جی سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ رات دیر تک دادا جی کی زندگی پر غور کرتا رہا، پھر شہری زندگی میں ٹینشن فری لائف گزارنے کے لیے کچھ ضوابط مرتب کیے اور سو گیا۔ اگلے دن سے اپنے لائف سٹائل کو ان ضوابط کا پابند بنایا اور ٹینشن فری لائف گزارنے لگا۔ اس برق رفتار زندگی کی دوڑ میں ٹینشن فری لائف کے چند اصول میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، آرگینک فوڈ، نیچرل، تازہ اور متوازن غذا کو کھائیں۔ نمبر 2، صبح جلدی اٹھیں اور رات کو جلدی سوئیں۔ نمبر 3، گارڈننگ ضرور اپنائیں۔ نمبر 4، صبح کی سیر لازم کیا کریں۔ نمبر 5، ایکسرسائز کو معمول بنا لیں۔ نمبر 6، مخلوق سے توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دیں اور صرف اللہ پر نظر رکھیں۔ نمبر 7، پاورفل سول کے لیے نماز، تلاوت اور روزہ کی عادت اپنائیں۔ نمبر 8، فیملی سسٹم کو ریلیشن سے مضبوط بنائیں اور اپنے دوستوں، پڑوسیوں سے مل جل کر رہیں، خوشی میں اور مشکل میں سب کا ساتھ دیں۔ نمبر 9، اپنی آمدن کے مزید ریسورسز پیدا کریں جبکہ بجٹ آمدن سے کم رکھیں۔ اور نمبر 10، بانٹنے کی عادت کو ڈالیں، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کو معمول بنا لیں۔